السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ پہلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں اور سوال ان کا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ میری طرف ایک لڑکا ہے جو کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور چلانے لگتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے اوپر کوئی سایہ ہے ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ وہم ذہن سے نکال دیں کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہے، کیونکہ سایہ اور جنوں جناتوں کا اثر جو ہے یہ عام طور سے وہمی بیماری ہے۔ انسان اپنے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بسا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا ذہن اسی طرح سے بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کوئی سایہ ہے یا جنات یا شیطان کا کوئی اثر ہے تو اس کے لیے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کی جانی چاہیے۔ مثلا سورہ فاتحہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت، آیت الکرسی، معوذتین، رات میں سونے کے اذکار، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، یہ سارے کے سارے اذکار جو ہیں اس طرح کی چیزوں سے انسان کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو دن بھر میں 100 بار کم از کم پڑھنا چاہیے۔ پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اگر اس کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات ہیں جنات کے یا شیطان کے اور ان اذکار سے بھی آرام نہیں مل رہا ہے تو اس کو باقاعدہ رقیہ شرعیہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ خود پڑھ پاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی دوسرا اس کے اوپر دم کرے۔ اور اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے بڑی طاقت کسی جن یا شیطان کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو انشاءاللہ یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے شخص کو جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے، قاعدے سے کسی سائیکولوجسٹ سے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی دماغی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اہل الحدیث کوئی ہیں؟ اچھا، سلام کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن عمر کا، وہ فرما رہے ہیں سلام کے بعد، کیا امام صاحب مصلی پہ جانے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہونا درست ہے؟ دیکھیے، اصل تو یہی ہے کہ امام کو پہلے بڑھنا چاہیے، اس کے بعد اقامت ہونی چاہیے، اور اقامت کے بعد لوگوں کو اقامت کے ساتھ اور امام کے جانے کے ساتھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی مؤذن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کو دیکھنے کے بعد اقامت کہے، اور جب اقامت شروع ہو اور امام آگے بڑھ جائے تو لوگ اس کے پہلے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اصل ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ٹائم متعین کر دیا جاتا ہے، ٹائم دیکھنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اقامت شروع ہوئی، امام آگے بڑھا نہیں بڑھا، جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ امام کو وقت پر آگے بڑھنا چاہیے اور امام کو دیکھ کر کے مؤذن کو اقامت کہنی چاہیے، اور امام اور اقامت کو دیکھ کر کے لوگوں کو صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے۔ مختار بن احمد صاحب، کہہ رہے ہیں کہ شکریہ آپ کا
اور ضحاک بھائی کا کہ میں پی ایف آئی سے بچا اور علماء سے جڑنا سیکھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہمارے ذریعے سے ہدایت ملی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، ہمارا مقصد کبھی بھی کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا ہے اور نہ کسی کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے عقیدے کو، ہمارے منہج کو خطرہ ہے، وہاں وارننگ دی جائے، تنبیہ کی جائے، اور اس وارننگ اور تنبیہ کے ذریعے سے لوگ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کی طرف لوٹیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں لوگوں کو بری لگتی ہیں اور لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ سختی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتنے موجودہ دور میں جتنا بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ انسان کو تنبیہ اور ڈرانے کی کیفیت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے شر و فساد سے، ہر قسم کے فتنے سے، عقیدے کے ہر قسم کے بگاڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل الحدیث کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں غیر اہل حدیث مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے اردو میں جو بیان ہوتا ہے خطبے سے پہلے، کیا وہ خطبے جمعہ کا حصہ ہے اور کیا اس میں خطبے کے حقوق ادا کرنے ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، ان کا سوال ہے اہل الحدیث کا کہ ہمارے احناف بھائیوں کی مسجد میں جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ نہیں ہوتا، یعنی خطبہ صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، اور خطبے اور اذان سے پہلے ایک بیان کے نام سے اردو زبان کا ایک درس ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے۔ جو لوگ اس میں پہنچتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے جو اس میں نہیں پہنچتی ہے بلکہ وہ اذان کے وقت ہی پہنچتی ہے۔ تو یہ بیان اس طرح کا یا اس طرح کا کوئی درس جو اذان سے پہلے کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کو باقاعدہ اگر ثواب کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور اس طرح کے بیانات سے ہم کو بچ کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اصل میں اذان سے لے کر کے امام کے خطبہ دینے تک ہے۔ پہلا خطبہ اذان کے وقت شروع ہوگا اور اس کے بعد امام بیچ میں بیٹھے گا اور دوسرا خطبہ دے گا، اس کے بعد اقامت ہوگی، پھر وہ نماز پڑھائے گا۔ یہ جمعے کا طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنایا کرتے تھے، لہذا یہی طریقہ اپنایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو بیان دیا جاتا ہے یا کوئی دوسری شکل اگر کہیں اختیار کی جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری شکلیں درست نہیں ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ عربی زبان میں دینا اصل میں احناف کے ہاں ضروری ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے عوام کے مد نظر اس طرح کا ایک سلسلہ نکالا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اردو میں خطبہ نہیں دیا جا سکتا۔ زبان جس علاقے میں خطبہ دیا جا رہا ہے اس علاقے کی زبان اختیار کی جائے گی، خطبہ مسنونہ شروع میں عربی میں پڑھا جائے گا اور اس کے بعد خطبے کے موضوع کو دلائل عربی میں پڑھ کر کے اس کی شرح و تفسیر کی جائے گی۔ یہ طریقہ صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں سلف صالحین نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ کرام کیونکہ صرف عربی زبان ہی بولتے تھے اور ان کا حلقہ اثر عربی زبان سے واقف تھا، اس وجہ سے اس دور میں عربی زبان کا خطبہ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سکھائی، یہودیوں کی زبان، تاکہ اس میں وہ جا کر کے دعوت و تبلیغ کر سکے۔ تو خطبہ جمعہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس کے مقصد کی تکمیل جو ہے اس تکمیل کے لیے جو بھی زبان استعمال کی جائے اس زبان کو استعمال کرنا جائز ہوگا، لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی،
سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے، کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی تھے، اردیس کہتے ہیں کہ وہ اردیس ہو گئے تھے۔ دیکھیے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہاں آپ نے شہید لکھا ہے۔ پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ کسی کو تعین کے ساتھ شہید کہنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ اس پر کوئی دلیل ہو۔ اگرچہ علماء حسن ظن رکھتے ہوئے کسی کو شہید کہتے ہیں، تو حسن ظن کی بنیاد پر شہید کہا جاتا ہے، لیکن صحیح مسلک اور صحیح مذہب یہ ہے، صحیح منہج یہ ہے کہ ہم کسی کو بلا کسی دلیل کے شہید نہ کہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ شہید کا درجہ پائیں، لیکن تعین کے ساتھ کسی شخص کو شہید کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ شہادت کا درجہ کسی کو ملا ہے نہیں ملا ہے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور یہی مسلک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے بڑے علماء کرام کا بھی رہا ہے کہ تعین کے ساتھ کسی کو شہید نہ کہا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، جن کی کتاب تقویۃ الایمان ایک مشہور عقیدے کی کتاب ہے۔ تو ان کے بارے میں اصل میں دو طرح کے موقف اختیار کیے جاتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دیوبندی تھے۔ اس سلسلے میں تفصیل ہے، وہ اصلاً دیوبندی تھے، لیکن وہ قرآن و سنت سے قریب ہونے کی وجہ سے کافی حد تک بہت سارے مسائل میں دیوبندیت کو یا حنفیت کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج سے قریب ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے عمل کے لحاظ سے اور قرآن و سنت پر ان کے عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل اگر دیکھے جائیں کہ وہ کس انداز سے فقہ حنفی سے اور اسی طریقے سے تقلید سے دوری اختیار کرتے چلے گئے اور قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی طرف رجوع کرتے چلے گئے، اس ناحیے سے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اہل حدیث کے منہج کے قریب تھے اور جماعت اہل حدیث کے مسائل کو انہوں نے اپنا لیا تھا کافی حد تک، لیکن اصلاً وہ حنفی تھے، تو بہت سے مسائل میں ان کے ہاں حنفیت یا دیوبندیت باقی رہی ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کرنا کہ وہ دیوبندی تھا یا فلاں شخص ایسا تھا، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت قرآن و سنت کے دلائل اور سلف صالحین اور فہم صحابہ ہے، لہٰذا کوئی شخصیت اس کو اپنائے تو اچھی بات ہے، نہ اپنائے تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اصلاً دیوبندی تھے اور ان کے ہاں وسعت تھی، لہٰذا اس وسعت کی بنیاد پر وہ قرآن و سنت سے بہت قریب تھے اور بہت سارے مسائل میں انہوں نے قرآن و سنت اور فہم صحابہ کا مسلک اختیار کر لیا تھا، لہٰذا وہ اسی مسلک کے مانے جانے چاہیے۔ اگلا سوال ہے دانش انجینئر صاحب کا، کہہ رہے ہیں سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے ٹائم میں ہی پڑھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں بتائیں۔ دیکھیے سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع کرنا، یہاں پر دو بنیادی مسئلے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک تو سفر ہمارا شروع ہوتا ہے، ہم ٹریولنگ میں ہیں، راستے میں ہیں، ٹرین میں چل رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی مسافت جو طے کرتے ہیں، اس درمیان تو ہم دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے، قصر بھی پڑھیں گے اور دو نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے، یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ درست ہے۔ لیکن اگر ہم سفر میں ہیں اور کہیں ٹھہر گئے، کہیں رک گئے، تو ایسی صورت میں ٹھہر جانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں۔ اگر 4 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر رہے ہیں تو مکمل نماز پڑھیں گے اور جمع نہیں کریں گے، اور اگر ہم ٹھہر گئے ہیں 4 دن یا اس سے کم کے لیے تو ہم قصر نماز پڑھنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جمع نمازیں نہیں کریں گے، نمازیں جمع نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سفر میں ہونے کے باوجود کہیں مقیم ہیں، کہیں رک گئے ہیں، کہیں اسٹے کر چکے ہیں،
جب ہم نے اسٹے کر لیا تو ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ قصر پڑھی جائے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ تو ہم اسٹے اگر کر لیتے ہیں تب جمع نہیں کیا جائے گا، لیکن دوران سفر جمع کیا جائے گا۔ فجر کی نماز اپنی وقت پر، ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں بھی اور ڈیلے کر کے عصر کے وقت میں بھی، مغرب اور عشاء بھی اسی طریقے سے مقدم کر کے یا مؤخر کر کے ملایا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں طریقے دوران سفر درست ہیں۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن عمر کا۔ عبداللہ بن عمر صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، ہمارے یہاں جو لوگ جمعیت کے امیر کے خلاف بولتے ہیں اور جو امیر کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں امیر کے خلاف، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا سوال مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیے، اگر آپ کا سوال وہی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیر کے خلاف لوگوں کو بہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور جمعیت کے امیر کے خلاف بولتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امیر کی اطاعت کریں اور امیر کی سمع و طاعت کریں۔ اگر امیر سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کی غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں اور پوری قوم اس کی وجہ سے بے چین ہوتی ہے اور غلط چیزیں پھیلتی ہیں، لہذا امیر کو علی الاعلان نصیحت نہیں کرنی ہے، امیر کو کی علی الاعلان مخالفت نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ اس کو سمجھا سکیں، وہ سمجھے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں اور اس کے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ ایک تھا نقلی سنی، یہاں پر کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کہ اگر حکومت کے خلاف خروج کرنا خارجیت ہے تو معاویہ بھی معاذ اللہ خارجی ہوئے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور حسین بھی معاذ اللہ خارجی ہوئے کیونکہ یزید کے خلاف خروج کیا۔ یہ اعتراض نیم رافضی اور اخوانی تحریکی کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو نیم رافضی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، یا اخوانی اور تحریکی ہیں۔ یہ لوگ اصل میں صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کے اوپر تنقید کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان بہت خطرے میں ہے، ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر سوال جو ہے وہ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے خلاف صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقتل کے معاملے میں تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان کو سزا دی جائے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور دلائل اکٹھا ہو جائیں گے، ثبوت مل جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو میں ضرور سزا دوں گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بھی برحق تھا، اور حضرت علی کا عذر بھی رضی اللہ عنہ کا عذر بھی برحق تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی بھی موقع سے اس ایک مسئلے کے علاوہ یا اس ایک مسئلے کے بنیاد پر چند مسائل جو پیدا ہوئے اس کے علاوہ کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ بسا اوقات دشمنوں نے ان کے سامنے کوئی ایسا عنصر پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم لوگ یہ خواب نہ دیکھنا، اگر اسلام اور اسلامی خلافت پر کوئی معاملہ آتا ہے تو میں علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں سے ایک ادنا سا سپاہی ہوں گا اور ان کا دفاع کروں گا، اسلامی حکومت کا اور خلافت کا دفاع کروں گا۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا موقف تھا، وہ ہر چیز میں اطاعت کرتے تھے۔ ایک جو مسئلہ تھا جس مسئلے میں ان لوگوں میں
کسی حد تک اختلاف تھا، وہ مسئلہ دونوں جانب سے درست تھا، ان کا مطالبہ بھی درست تھا، اس جانب سے عذر بھی درست تھا. لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے خروج کر دیا اور وہ خارجی ہو گئے، یہ کہہ دینا بالکل غلط ہے، یہ باطل اعتقاد ہے. جو شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف خروج انہوں نے کیا، ایسا کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ کوفہ کی طرف نکل گئے مکہ مکرمہ سے. صحابہ کرام نے ان کو روکا بھی، لیکن کیونکہ کوفہ والوں نے کثرت کے ساتھ ان کو خطوط لکھے تھے، جن خطوط کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہ وہاں نکلے اور ان خطوط کے دباؤ میں نکل کر کے جب وہ وہاں پہنچے تو راستے میں ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے. اور اخیر میں جب ان کا محاصرہ کیا عبید اللہ بن زیاد وغیرہ نے اور اس کے سپاہیوں نے، تو انہوں نے جو 3 اختیارات دیے تھے، ان اختیارات میں سے ایک اختیار یہ بھی تھا کہ مجھ کو لوٹ جانے دو کہ میں امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. بدایہ و نہایہ وغیرہ کی عبارت ہے. تو انہوں نے ایک اختیار یہ بھی دیا تھا کہ میں لوٹ کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کہنا کہ وہ اس کے خلاف خروج کر کے خارجی ہو گئے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے، اور ایسا کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. محمد رضوان خان صاحب سوال کر رہے ہیں، ایک عورت جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے اور وہ عورت 6 ماہ کی حاملہ ہے، تو وہ عورت اس حال میں دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، اس حال میں وہ عورت دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس عورت عدت جو ہے، جس عورت کا شوہر وفات پا جائے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے یا وضع حمل ہے. یعنی اگر وہ حمل سے ہے تو جب اس کا حمل ساقط ہو جائے یا بچے کی پیدائش ہو جائے تب وہ عدت سے خارج ہو گئی، اب وہ شادی کر سکتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی، تب وہ دوسری شادی کرے گی. تو بچے کی ولادت سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی، بلکہ بچے کی ولادت کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ شادی کرے گی، نفاس وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد. اہل الحدیث کوئی صاحب ہیں، ان کا تیسرا سوال ہے، اگر خطیب جمعہ کے خطبے میں اللہ کے صفات کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ دیکھیے، نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا ہم حکم لگانے کا اختیار نہیں رکھتے. کوئی صفات کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ بدعتی ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. لیکن جب تک وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو رہا ہے، جب تک اس کے پیچھے نماز درست ہوگی. اللہ یہ کہ وہ کھلم کھلا شرک اکبر کرتا ہو، ایسا گناہ کرتا ہو جو واضح طریقے سے اس کو کفر تک پہنچا دے. اگر اس نے کچھ صفات کا انکار کیا ہے تو اس کے سامنے حجت قائم کی جانی چاہیے، اس کو بتایا جانا چاہیے، اس سے استفسار کیا جانا چاہیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. وہ اس پر قائم رہتا ہے تو اس کے معاملے کو علماء کے حوالے کرنا چاہیے کہ علماء اس سے باز پرس کریں، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ خیر ہے. لہذا ہم حکم یہ نہیں لگائیں گے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص عقیدے میں پختہ ہے، صحیح سالم ہے، نماز پڑھنے کو اسی کے پیچھے ترجیح دی جانی چاہیے. کسی بدعتی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، لیکن نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے. اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا. کہہ رہے ہیں کہ میرے معاشرے کی مسجد کے امام دیوبندی مکتب فکر سے اور وہ نماز میں رکوع اور سجدوں کے درمیان جو قیام ہوتا ہے اسے وہ ادا نہیں کرتے، بس رکوع سے اٹھتے ہیں اور سجدوں میں چلے جاتے ہیں.
کیا نماز درست ہے یا نہیں. ابھی جو سوال گزرا ہے وہ سوال اسی کا گزرا ہے. وہ رکوع کے بعد کے قیام کو جلدی سے ادا کر لیتے ہیں یا دونوں سجدوں کے درمیان جلدی سے بیٹھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نماز میں نقص واقع ہوتا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی. ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو سمجھایا جائے گا کہ آپ تھوڑا سا وقفہ دیا کریں، اور فضیلت وہی ہوگی جو میں نے ذکر کی. جو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہوگا. اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا. کہہ رہے ہیں کہ شیخ کیا بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے اور کیا اسے کھا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے بلی کا جھوٹا پاک ہے. ایسے جانور جو طوافین اور طوافات میں سے ہیں، جو انسان کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی، وہ نہیں کھانا چاہتا ہے تو نہ کھائے، کیونکہ طبیعت نہیں چاہے گی اور کھا لے گا تو بیمار پڑ سکتا ہے. لیکن بلی کا جھوٹا جائز ہے. اور ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ بلی نے اگر کسی ایسی چیز کو کھا رکھا ہے جس چیز کی وجہ سے اس کھانے کے سامان میں جراثیم آنے کا خدشہ ہے یا زہر کے آنے کا خدشہ ہے، اس بلی نے چھپکلی کو مارا ہے یا کسی گندے چوہے کو اس نے شکار کیا ہے اور اس کے بعد لا کر کے منہ ڈال دیا، اب اس کے بعد اس کھانے کے سامان میں جراثیم پھیلنے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا چاہیے. ورنہ اصل یہی ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں. اعجاز احمد صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، خیریت پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ اس سوال پر بہت زیادہ تبصرہ کیا جائے. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو آسان فرمائے اور ہمیں دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے لوگ مشکلات میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. شہزاد نیر صاحب، ان کا سوال ہے، رنگ پہن سکتے ہیں کوئی بھی پتھر والی؟ دیکھیے رنگ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا جو حکم ہے، اگر اس میں کوئی پتھر لگا ہے تو یقیناً پہن سکتے ہیں. ڈائمنڈ بھی لگا کر کے پہنا جا سکتا ہے، لیکن وہ انگوٹھی سونے کی نہیں ہونی چاہیے، چاندی کی ہوگی تو پہن سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، انگوٹھی پہننے کے بارے میں بعض صحیح روایات میں ملتا ہے، صحیح احادیث میں ملتا ہے، اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے مردوں کے لیے. یہ درمیان والی انگلی جو ہے اس میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، تو درمیان کی انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی. اور اسی روایت میں ہے کہ اس کے بغل والی انگلی میں بھی انگوٹھی نہ پہنی جائے، درمیان والی اور اس کے بغل والی انگلی. اب بغل والی انگلیوں میں دونوں انگلیاں آتی ہیں، شہادت کی انگلی بھی آ جاتی ہے اور یہ والی بھی آ جاتی ہے، کانی انگلی کے بغل والی انگلی. لہذا گویا ان تین انگلیوں میں انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے. مجھ کو یاد ہے ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے، 2-4 سال پہلے کی، میں نے انگوٹھی اس انگلی میں پہن رکھی تھی، اس والی انگلی میں، اور میں شیخ علامہ ربی مدخلی حفظہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ بیمار تھے، اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عطا فرمائے. ان کے بیڈ پر وہ لیٹے ہوئے تھے اور بغل میں انہوں نے کرسی لگوائی تھی، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات چیت چل رہی تھی مدینہ منورہ کے اندر. جب ان کی نظر انگوٹھی پہ پڑی تو انہوں نے مجھ کو یہ نصیحت کی کہ یہ درمیان والی انگلی اور اس کے بغل کی انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا گیا. اسی وقت میں نے وہ انگوٹھی نکال دی. اب اگر کبھی کوئی کہتا ہے تو میں کانی انگلی میں پہن لیتا ہوں. لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو درمیان والی انگلی یا اس کے بغل کی انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. لہٰذا صرف ایک انگلی میں انگوٹھی پہننے کی گنجائش رہ جاتی ہے، وہ ہے کانی انگلی. انگوٹھے میں کوئی پہنتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں لوگ نہیں پہننا چاہتے. اگلا سوال ہے،
نواز سلفی صاحب کا، شیخ پتنجلی کا سامان کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے پتنجلی کا سامان اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملائی گئی ہے، کچھ پروڈکٹ ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہوں جو چیزیں ہمارے شریعت اسلامیہ کی روح سے جائز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کے پیشاب کا استعمال کرنا، اگر کوئی اس طرح کا پروڈکٹ ہے اور اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے تو ہماری شریعت سے جو چیز ٹکرائے گی اس کا ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی ہیں جو صاف ستھری ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خریدیں، بیچیں، کھائیں، پئیں، سب کچھ کریں، کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس میں ہو جس کی وجہ سے وہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ اگلا سوال ہے شفیق عالم صاحب کا، کہہ رہے ہیں میرے علاقے میں والدین اپنے لڑکے کو پیار سے ابا اور لڑکی کو اماں کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ نہیں، یہ علاقے کی اپنی عادات ہیں اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ ابا یا اماں کہنے سے ان کا مقصد ماں یا باپ کا درجہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس علاقے کی زبان ہے یا عادات میں سے ہے، تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے اصل تو یہی ہے، سنت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، اس کو رواج دیا جانا چاہیے، کیونکہ ماضی میں اسلاف کے یہاں عام طور سے مسجدوں کے اندر نکاح کا تذکرہ ملتا ہے، لہذا نکاح مسجدوں کے اندر کرنے کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اس سے سادگی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی نکاح کے وقت میں کم سے کم انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوگا، لہذا اس چیز کو رواج دینا بہتر ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا کرنا ضروری ہے یا ایسا کرنا سنت ہے، اللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا ہی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا مسجد سے اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ اعلان نہیں کرنا چاہیے، مسجد کا اعلان بھی نعی کے اندر داخل ہے، نعی جس سے اسلام نے ہم کو روکا ہے، یعنی وفات پا جانے والوں کی وفات کی تشہیر کرنا یا اس کا اعلان کرنا، یہ نعی ہے، نعی سے اسلام نے روکا ہے، تو مسجد کے اندر اس طرح کے اعلان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر مسلمانوں کی عام مصلحت کا تقاضا ہے کہ کسی کے جنازے کی خبر مسلمانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور اطلاع نہیں ملی ہے اور مسجد سے مجبوراً اس طرح کا اعلان کرنا پڑ گیا، کبھی ایسا ہو گیا، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کو رواج نہیں دیا جانا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا، انہی کا اگلا سوال ہے، اچھا وہی سوال ہے جو اوپر تھا، دوہرا دیا انہوں نے۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن عمر صاحب کہہ رہے ہیں جو علماء پی ایف آئی کے خلاف بولتے اور عوام کو نصیحت کرتے ہیں تو کچھ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ علماء عوام میں انتشار پھیلا رہے ہیں، لہٰذا ایسے علماء سے علم لیں اور ان سے دور رہیں، علم نہ لیں اور ان سے دور رہیں۔ دیکھیے اس طرح کی باتیں فضول ہیں، کوئی بھی تنظیم یا تحریک ہمارے لیے ایسی تنظیم یا تحریک نہیں ہے کہ ہم اس کی دشمنی کی قسم کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کسی کی مخالفت کی یا کسی کی حمایت کی تو اس کی بنیاد منہج سلف ہے، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، قرآن و سنت کے دلائل یا منہج سلف کا جو تصور ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس میں جو مثالیں ملتی ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کسی کے یہاں کوئی منہج سلف سے ہٹا ہوا مسئلہ پایا جائے گا یا منہج سلف سے ہٹ کر کے کوئی کام کرے گا تو ہم اس بنیاد پر اس سے تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ شخص
یا وہ تنظیم یا وہ تحریک قرآن و سنت اور منہج سلف کے پیرائے سے ہٹی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے کہ ہم امت اسلامیہ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتے رہیں کہ کون منہج سلف پر ہے اور کون منہج سلف پر بھٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کی تنبیہ نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو علم تھا، اس کے باوجود آپ نے تنبیہ نہیں کی۔ لہٰذا ایسا کہنا کہ جو علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، انتشار کا کیا مفہوم ہے؟ انتشار تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص قائم شدہ نظام یعنی قرآن و سنت اور منہج سلف جو صحابہ اکرام کے دور سے دین اسلام کے قیام کے لیے ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا منہج اور طریقہ رہا ہے، اس قائم شدہ نظام سے کوئی شخص بدعات و خرافات کے بہانے سے قرآن و سنت کے منہج کی اور سلف صالحین کے منہج کی مخالفت کرے اور اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ اختیار کرے، تو انتشار تو اصل میں یہ ہے۔ جو شخص صحابہ اکرام کے منہج پر قائم ہے اور صحابہ اکرام کے منہج کی دعوت کی ترویج کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، جو سسٹم صحابہ اکرام کے دور سے قائم رہا ہے، وہ شخص انتشار کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انتشار پیدا کرنے والا تو وہ ہے جو اس منہج کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ نواز سلفی صاحب، ان کے سوال کا جواب دیا جا چکا کہ جنازے کا اعلان مسجد سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے محمد احمد صدیقی صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں ممبئی میں 3-4 لاکھ روپے دے کر روم کا ایگریمنٹ کروا کے اس کو پھر اپنے حساب سے کرائے پر دیتے ہیں، بعد میں 2 سال جب ایگریمنٹ ہوتا ہے پورا کر کے رقم بھی واپس لینے میں کیا یہ درست ہے؟ اس کو ہیوی ڈپوزٹ کہا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں پگڑی وغیرہ کا نظام ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مکان مالک کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرایہ دار نے کسی دوسرے کرایہ دار کو زیادہ کرائے پر وہ مکان اٹھا دیا، جبکہ مالک جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں ہونا چاہیے۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ صدام حسین کی بہت تعریف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتائیں کیسے تھے وہ۔ دیکھیے یہاں شرعی مسائل کے سوالات ہونے چاہیے، بہت زیادہ کسی تنظیم تحریک یا کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ابھاری جانی چاہیے، لیکن بات آ گئی ہے تو دیکھیے صدام حسین جو تھے وہ ایک دور میں انہوں نے ظلم و جور کیا مسلمانوں پر، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آخری دور میں مظلومیت کی زندگی گزاری اور بہت سارے ممالک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اگرچہ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کے یہاں دینی نقطہ نظر سے بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن وفات کے وقت کے جو آثار ہیں اور جو حالات ملتے ہیں ان حالات کے تناظر میں اگر کہا جائے تو شاید ظاہر پر اگر حکم لگایا جائے تو شاید موت بہتر ملی ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ دینی نقطہ نظر سے قدوہ اور اسوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتے، اور سیاسی لحاظ سے انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے لیے یا کرتے رہے جو ظلم و جور پر مبنی تھے، اسی کے نتیجے میں یہ سب مسائل پیدا ہوئے، تو اس کو بھی ہم اسوہ اور نمونہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب بہرحال کہیں جرأت والی باتیں اور کہیں ظلم و جور والی باتیں، ہر آدمی کے اندر ہر چیز بری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بری بھی ہوتی ہیں۔ تسلیم الدین صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ مسافر کتنے دن تک نماز قصر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر تعین ہے سفر کی کہ سفر 4 دن یا اس سے زیادہ کا ہے، تعین ہے، تب 4 دن سے زیادہ اگر رک رہے ہیں تو قصر نہیں کریں گے پہلے ہی دن سے، اور 4 دن یا اس سے کم ہے تو قصر کریں گے۔ اور اگر سفر کی تعین نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 3 دن رکنا ہے کہ 5 دن رکنا ہے، اور اس کے بعد 3 دن گزر جانے کے بعد پھر پتہ نہیں ہے کہ 2 دن مزید رکنا ہے کہ 4 دن مزید رکنا ہے،
تو جب تک تعین نہیں ہے جب تک ہم قصر کرتے رہیں گے۔ نہال الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس قبر والے پر عذاب دیا جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے؟ وضاحت سے بتائیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین بتاتا تھا وحی کے ذریعے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے آپ کو خبر کی گئی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بہت بڑے ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا۔ ایک اس میں غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ وحی اور الہام کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی گئی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو اس سے مطلع کیا، اس کے بارے میں بتایا۔ اگلا سوال ہے محمد وسیم صاحب کوئی ہیں ان کا۔ محمد وسیم صاحب کا سوال اور ایک سوال اوپر گزرا تھا، اس پر میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں پر میں نے کسی حد تک اشارتاً جواب دے دیا ہے۔ محمد بلال صاحب، یہ سوال اوپر گزر چکا ہے۔ بلال صاحب کا جو سوال ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سوال کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔ غالباً کسی اور نے یہی سوال کیا تھا یا آپ ہی نے کیا تھا، سوال بہرحال گزر چکا ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ تنزیلہ ملک صاحبہ کوئی ہیں، کہہ رہی ہیں، سلام کر رہی ہیں اور اس کے بعد حال چال پوچھ رہی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہی ہیں میرا سوال ہے، آج کے دینی حالات اور سیاسی حالات دیکھ کر ایک انسان دکھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا دین ہی ختم ہوا ہے۔ شیخ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پلیز ہمیں کچھ نصیحت کریں کہ آج کے اس دور میں ہم کیسے اپنے دین کو بچائیں۔ دیکھیے، بے چینی پیدا ہونا موجودہ دور کے فتنوں کو دیکھ کر کے یہ خیر کی نشانی ہے۔ اگر بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ خیر کی نشانی ہے، کیونکہ انسان بے چین تبھی ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہم کیا کریں، ہم کو نصیحت کیا ہونی چاہیے، تو نصیحت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینی تعلیمات کا پابند بنائیں، تمام امور میں دین کو فالو کر کے چلیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، فہم صحابہ کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ اگر ہم نے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ بے چینی بھی ختم ہوگی، اور ان فتنوں کے دور میں ہم کسی حد تک اللہ کے نیک بندے بن سکیں گے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارا تعاون فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ عبداللہ بن عمر صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک ساتھی ہیں، ان کا سوال ہے، ایسے جگہ جاب کرنا جہاں لیڈیز اور جینٹس مل کے کام کرتے ہوں، جیسے بڑے بڑے آفیسز میں ہوتا ہے، کیا ایسی جگہ پر جاب کرنا درست ہے؟ اگر وہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جاب کرتے ہیں تو اس کی نوعیت اور اس کی تفصیل آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں ایسا ہو رہا ہے جہاں پر یہ نظام ختم کر پانا ممکن نہیں ہے، تب تو ہم مجبوری میں ایسی جگہ پر جاب کریں گے، لیکن اس بات کا احتیاط کرتے ہوئے کہ اختلاط ہمارے ساتھ پیدا نہ ہونے پائے اور کوئی بھی غلط حرکت ہم سے نہ ہونے پائے۔ ہم باس سے بات کر کے، جو ذمہ دار ہے اس سے بات کر کے اپنی کرسی کو سیپریٹ کریں، تھوڑا دور بیٹھیں،
جس حد تک ممکن ہو امکانات اختیار کیے جائیں، نگاہوں کو محفوظ رکھیں اگر ہماری مجبوری ہے، اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ جاب چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پر جاب کی جائے جہاں اختلاط نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کیا جانا چاہیے۔ ورنہ مجبوری اگر ہے، کوئی ایسا ملک ہے جہاں اس بات کو ختم کرنے کا امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس سے جس حد تک بچ سکیں اس حد تک بچ کر کے ملازمت کرنی چاہیے۔ محمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ، اگر کوئی ساس سے زنا کر لے یا سالی سے زنا ہو جائے، کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، بڑے ہی عجیب و غریب قسم کا آپ کا سوال ہے۔ انسان اخلاقی سطح سے اتنا زیادہ گر جائے، اتنا زیادہ ذلیل ہو جائے کہ اپنی ساس کے بارے میں اس طرح کا احساس رکھے، یا اپنی سالی کے بارے میں جس کی عزت و آبرو کا اس کو محافظ ہونا چاہیے، یہ اگر حرکت ہے تو یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے۔ لیکن ایسی حرکت ہونے سے انسان سخت گنہگار ہوگا، بیوی کے حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بیوی اپنی جگہ پر حلال رہے گی، اور اس طرح کی حرکت سے انسان سختی کے ساتھ سخت گناہ کا شکار تو یقیناً ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے رشتے پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے شہزاد عالم صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے عمرہ کیا اور جان بوجھ کر بال نہیں کٹوائے اور احرام اتار دیا، اس کے اوپر کیا دم ہے؟ جی، اس کے اوپر دم ہوگا۔ اس کو ایک جانور، ایک بکرا اہل مکہ کے فقراء کے لیے دم کے طور پر دینا ہوگا مکہ ہی کے اندر۔ اگلا سوال ہے اہل الحدیث صاحب کا، احسن اللہ علیکم، یہ دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا آپ کا کوئی دروس ہوتا ہے مدرسے کے باہر عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیکن ہفتہ واری دروس جو جوگا بائی کی مسجد میں، جو ہمارے ادارے کی جامع مسجد ہے اوکھلا میں، جوگا بائی میں، ہر سنیچر اور اتوار کو مغرب سے عشاء تک وہاں علمی دروس ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھار میں شریک ہوتا ہوں، کبھی کبھار میں اس میں بیٹھتا ہوں۔ عموماً پہلے سنیچر کو بیٹھتا تھا، اب کبھی کبھار اتوار کو اگر میرے پاس وقت ہے، ورنہ خطبہ جمعہ اور کسی دن عشاء کی نماز کے بعد یومیہ درس ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس امکان ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ مستقل طور سے سنابل کے طلباء کی گھنٹیاں اور کلاسیں جو میرے ذمے ہیں، اس کو میں کسی حد تک نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگلا سوال ہے صابر حمزہ سلفی صاحب، کہہ رہے کیا ایسے جم میں جا سکتے ہیں جہاں غیر محرم اور میوزک بھی ہوتے ہیں؟ بچنا چاہیے، اور جم کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر پہ یا باہر کھلے پارک وغیرہ میں ایکسرسائز کریں، اور صحت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ معمول کے لحاظ سے ایک متوسط درجے کی ایکسرسائز انسان کو زندگی کے اکثر مراحل میں کرنی چاہیے، اس پر پابندی کرنی چاہیے، اس سے صحت بہتر رہتی ہے۔ ایک بیگ کوئی چیز اپنا لینا اور اس میں بہت زیادہ مصروف ہو جانا، جیسے جم ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ بڑھاپے میں بہت سارے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جائز ہے جم جانا۔ اب جم کے اندر اختلاط ہے، خواتین بھی آتی ہیں اور میوزک بھی بجتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جم ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر ہم جانے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ جیسے پہلے ایک سوال گزرا ملازمت سے متعلق، وہاں تو ہماری مجبوری روزگار کی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا ایسے جم میں جانے سے بچنا چاہیے جہاں میوزک چل رہا ہو یا عورتیں آتی ہوں۔ آپ تلاش کر لیں، کوئی نہ کوئی جم ایسا مل جائے گا جہاں پر عورتیں نہ ہوں
یا عورتوں اور مردوں کا وقت الگ الگ ہو، اور اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جم ایسا ضرور مل جائے گا جس میں میوزک اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کیا جاتا ہو، اور اگر کیا جاتا ہے تو وہاں کے ذمہ دار سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ابو یحییٰ الیافعی، لمبا چوڑا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کل مغربی تنظیموں کے تحت نوجوان نسل میں ویگن غذا، ویگن ڈائٹ کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ویگن غذا میں آدمی اپنے اوپر جاندار سے حاصل ہونے والی تمام اشیاء کا استعمال حرام کر لیتا ہے، جیسے گوشت، دودھ، انڈے، محض نباتات سے ماخوذ غذا کو ہی اپنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاندار سے حاصل شدہ لباس، جیکٹ وغیرہ اشیاء بھی ترک کر لیتا ہے، اور مزید ان کاموں کو حیوانات پر ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ فکر کافی تیزی سے پھیل رہی، یہ فکر کافی تیزی سے پھیل رہی، لہذا اس فکر کا کیسے جواب دیا جائے؟ دیکھیے، قدرت نے ہمارے لیے ان جانوروں کو غذا کے طور پر پیدا کیا ہے، مچھلی ہے، جانور ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غذا کے طور پر پیدا کی گئی ہیں، اور ان جانوروں کے سلسلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نظام کیا ہے، کہ جو جانور استعمال کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، ان جانوروں کی نسل بڑھ جاتی ہے، افزائش بڑھ جاتی ہے، اور جو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں، جن کو کھایا نہیں جاتا، عام طور سے وہ جانور دھیرے دھیرے دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ لچک رکھی ہے کہ جب ان کو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا تو ان کی افزائش بڑھا دی جاتی ہے، لہٰذا یہ تصور غیر اسلامی ہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں سے ملنے والی چیزیں جو ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کے لیے ضروری ہیں، انسان کی صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہیں۔ بہت زیادہ آدمی استعمال نہ کرے اور بالکل نہ چھوڑ دے، درمیانی شکل میں انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں۔ بہت سارے اطباء اور ڈاکٹر بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ نان ویج نہیں کھاتے، یعنی گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، ان کو کبھی کبھار کھانا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس سے انسان کی ایمیونٹی اور اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا فطرت کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے گا تو وہ اپنے لیے تیار کی گئی قدرتی غذاؤں کا استعمال ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو ہمارے لیے غذا بنایا ہے۔ اس طرح کی فکر اگر پھیل رہی ہے تو اس سے ہمیں لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے، بات چیت کر کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگلا سوال عبداللہ بن عمر کا ہے، اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ یوٹیوب پہ کسی عالم کے دروس سنتے ہیں اور ان سے ہی علم لیتے ہیں، پھر بولنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں عالم میرے استاذ ہیں، جیسے میں آپ کے دروس سنتا ہوں اور آپ کے لائیو جوائن کرتا ہوں، کیا آپ میرے استاذ بن چکے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، استاذ بننے کے لیے بالمشافہ آمنے سامنے کلاس کرنے کا مسئلہ اصل ہوتا ہے۔ آن لائن میں بھی اگر سوال و جواب کی ترتیب بنتی ہے تو انسان استاد اور شاگرد ہو سکتا ہے، جیسے لائیو پروگرام ہے، آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، میں کچھ بتا رہا ہوں، لیکن صرف یوٹیوب سے کسی کو سن لینے کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ وہ میرا استاذ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یوٹیوب کے کسی ویڈیو سے ہم کچھ سنتے ہیں تو ہم سن کر کے کچھ سیکھتے ہیں، اور جس کے ویڈیو سے ہم کچھ سیکھتے ہیں وہ ہمارے استاذ کے درجے میں ہے، وہ ہمارے استاذ کے درجے میں ہے، لیکن باقاعدہ استاذ ہو جانا یہ تبھی ہوگا جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلے گا، یعنی انسان آمنے سامنے ایک دوسرے سے سیکھے، جرح و تعدیل کرے، ایک دوسرے پر تنقید کرے، اس طرح کی باتیں جب ہوں گی تبھی اصل استاذ اور شاگرد کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا رک جائیں، اذان ہو رہی ہے۔
اگلا سوال ہے فاروق عبداللہ اسلامی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا جمعہ کے خطبے کے دوران سنت نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جمعے کے خطبے کے دوران آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کو خطبے کے دوران داخل نہیں ہونا چاہیے، اذان سے پہلے بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد خطبے کے دوران پڑھی جائے گی، تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، ہلکی پڑھی جائے گی، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اور اس کو طویل نہیں کریں گے، جلدی سے ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لیں گے، تحیۃ المسجد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ اور صحابہ کرام دوران خطبہ داخل ہونے والوں کو اس بات کا حکم دیتے تھے۔ اگلا سوال ہے عبد الماجد صاحب۔ عبد الماجد صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اہل و عیال کو کے ساتھ آمین۔ سوال یہ ہے، کیا زخم لگنے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ دیکھیے، وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، خون کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ خون بہہ جائے، انسان کو ہوش حواس نہ رہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ خون کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ شبیر حمزہ سلفی صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کیا نومولود بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے؟ لیکن نومولود بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنا کسی بھی صحیح اور قابل اعتماد روایت سے ثابت نہیں ہے، جو حدیثیں ہیں یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، لہذا نومولود کے کان میں اذان دینا یا اقامت کہنا یہ درست نہیں ہے، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ عاطف حسین صاحب کہہ رہے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے؟ کیا قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے؟ قطع رحمی کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، صلہ رحمی تو رشتہ داروں کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور صلہ رحمی کا تصور کیا ہے کہ سامنے والا رشتہ دار ہم سے تعلق نہیں بنانا چاہتا، تبھی ہم اس سے تعلق بنائیں گے، یعنی کوئی کاٹتا ہے تب ہم اس کو جوڑیں، جوڑنے کا تصور تبھی ہوتا ہے جب کوئی کاٹے گا، لہذا ہر رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ دار سے تعلق کو قائم رکھے اور جوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نہیں جوڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو آخرت کے دن یہی صلہ رحمی اس کے خلاف گواہی دے گی، اور دنیا میں کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب اپنی جگہ پر ہو ہی رہا ہے۔
محمد شکیل رحمانی صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 5 دن میں مسلسل بارش ہو رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اللہ اعلم کیا سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر بارش ایسی ہے جو لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے اور سیلاب کی شکل پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو یہ چیز اللہ کی جانب سے تنبیہ یا اس کا عذاب ہو سکتی ہے، ہم کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور بارش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، وہ دعا ایسی ہوتی تھی کہ ایسی بارش برسا جو ہمارے لیے رحمت ثابت ہو، برکت ثابت ہو۔ بہت زیادہ بارش ہونا کھیتی باڑی کو تباہ کر دیتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، بستیاں بہہ جاتی ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان جو ہے یہ انسان کا فطری زندگی سے ہٹ جانا اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینا، یہ اس کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے شعبان خان صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد کسی غیر شادی شدہ عورت سے زنا کر لے تو کیا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اگر ایسا ہے اور اس بات کے امکانات ہیں تو اس کو کر لینی چاہیے، اور کرے نہ کرے تو کم از کم ان دونوں کو توبہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں نے غلطی کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زنا ایسا جرم ہے جو ایک طرفہ عام طور سے نہیں ہوتا، دونوں طرف سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر شادی کر سکتے ہیں، امکان ہے تو کر لیں، کر سکتے ہیں یقیناً، لیکن کم از کم توبہ ان کو کرنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ عبد الواحد انصاری صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، کیا جمعہ کے روز سورہ دخان پڑھنے کے تعلق سے حدیث میں کوئی بات آئی ہے؟ اللہ عالم، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس طرح کی کچھ روایتیں غالباً ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کچھ، مجھ کو مسئلہ دیکھنا پڑے گا۔ جمعے کے دن ویسے تو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت ہے، اور اس روایت پر بھی تفصیل ہے، کچھ کلام ہے بعض محدثین کا۔ باقی سورہ دخان کے تعلق سے کیا ہے اللہ عالم، مجھ کو یاد نہیں۔ منور بشیر تیمی صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کو سن سکتے ہیں، نیز ان کے افکار و نظریات کیا ہیں؟ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کون ہیں؟ میں واقف نہیں ہوں، ان کی کچھ تفصیل ہو، کہاں کے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب تک تفصیل نہیں ہوگی جب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ راحس خان ملکان صاحب کوئی ہیں، سلام کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ کیا بارش میں 2 نماز جمع کر سکتے ہیں؟ جی بارش میں 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ کیچڑ ہو جائے گی، لوگوں کو آنے میں دشواری ہوگی، تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، 1 اذان کہی جائے گی اور 2 اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے گی۔ اگلا سوال ہے محسن خان صاحب کا، کیا ہم اس امیر کی اطاعت کریں جو کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا فیصلہ صحیح ہوا اور نہ جانے کیا کہا، جس سے سارے اہل حدیث کو بہت دکھ پہنچا ہے؟ اللہ اعلم، ان کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، کیا مسائل تھے، اس طرح کے مسائل پر تبصرہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو چیز غلط ہے، جو فیصلہ کیا گیا، جو بیان دیا گیا، وہ یقیناً غلط ہے اور اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق ان سے تنہائی میں بات کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے
ہماری کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائے۔ سالم انصاری صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے مغرب اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ ٹائم ہونا چاہیے۔ بالکل، اذان و اقامت کے درمیان مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھو، اذان کے بعد 2 رکعت پڑھو، اذان کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ 3 بار آپ نے پڑھنے کا حکم دیا اور چوتھی بار فرمایا جو چاہے پڑھے۔ تو پڑھنے نہ پڑھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اور مسجدوں میں اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ لوگ 2 رکعت پڑھ سکیں۔ اسرار الحق صاحب کوئی ہیں، سوال کر رہے ہیں کیا چھوٹی ہوئی نماز کے لیے ترتیب ضروری ہے؟ مثلاً عصر کی نماز چھوٹ جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے عصر پڑھنا ہوگا یا مغرب کے بعد ہم عصر کی ادائیگی کر لیں گے؟ اس طرح دیگر نمازوں کی ترتیب بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے اصل یہی ہے کہ ترتیب کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اسلاف کے ہاں اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی ایک سے زیادہ نماز چھوٹ جائے، اور چھوٹتی تھی تو پہلے فرصت میں اس کو مکمل کر لیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی عصر کی نماز چھوٹی، وہ مغرب میں پہنچا، یا ظہر چھوٹی اور عصر میں پہنچا اور عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اس میں شامل ہوگا۔ تو اگر ظہر و عصر کا مسئلہ ہے تب تو وہ ظہر کی نیت سے شامل ہو جائے، عصر بعد میں پڑھ لے، کیونکہ دونوں کی کیفیت یکساں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ترتیب کا خیال کرنا چاہیے۔ جو نماز ہم مجبوراً پہلے پڑھ رہے ہیں اور ترتیب بگڑ رہی ہے تو اس نماز کو نفل مانا جائے اور اس کے بعد باری باری فرض ادا کی جائے۔ محمد عبداللہ داخر ہری کوئی ہیں، اچھا دعائیں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ضیاء الرحمان صاحب کوئی ہیں، ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں دبئی گورنمنٹ نے انشورنس کو کمپلسری کر رکھا ہے، اور وہاں اگر کوئی عام آدمی میڈیکل انشورنس کا استعمال نہ کرے اور خود اپنے ذاتی پیسے سے علاج کروائے تو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ اسلامی حکومت ہے اور پھر بھی کمپلسری کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ حلال بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ کمپنیز جو یہ ذمہ داری اٹھاتی ہیں وہ عام طور سے حلال کام کرتی ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل انشورنس کا فائدہ اٹھائیں یا نہیں؟ دیکھیے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ دبئی گورنمنٹ نے ایسا کر رکھا ہے اور وہ اسلامی حکومت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دبئی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، مسلم حکومت ہے۔ بہت سارے فیصلے اس کے غیر اسلامی ہیں، بہت سارا ماحول، بہت سارا نظام، بہت سارا رواج غیر اسلامی ہے، لہٰذا اس کو اسلامی حکومت کہنا درست نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمان حکومت ہے کیونکہ وہاں کے حکام مسلمان ہیں، لیکن وہاں اسلامی نظام نہیں چلتا ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ میڈیکل انشورنس کا ہے، جہاں پر لازم کیا گیا ہے وہاں انسان مجبور ہے، وہ اس کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے سعودی عرب کے اندر بھی میڈیکل انشورنس ضروری ہے، اگرچہ وہاں اسلامی حکومت ہے، لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ انشورنس جائز نہیں ہے۔ کہیں اگر ہمارے لیے لازم کر دیا گیا تو ہم مجبور ہیں، ہم اس کا استعمال کریں گے، اور کہیں دھوکہ دھڑی بہت زیادہ ہے کہ انشورنس نہیں کرائیں گے تو انسان کو لوٹ لیا جائے گا، اسپتالوں میں مہنگا خرچ ہوگا، زیادہ خرچ ہوگا، مہنگا علاج ہوگا، اور ڈاکٹر اپنے کمیشن کے تحت یا جو کرپشن میڈیکل لائن میں ہے اس کی وجہ سے 10 ٹیسٹ لکھیں گے، بہت سارے چیک اپ لکھیں گے، بے شمار دوائیں لکھیں گے تاکہ ان کا کمیشن بڑھتا چلا جائے۔ اس طرح کی جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے ہندوستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، ایسی صورتحال میں علماء کی ایک ٹیم اس کو جائز کہتی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میں اس پر کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ اگرچہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے، بچنا ہی افضل ہے۔
सालिम अंसारी साहब, एक और सवाल है, डॉक्टर असरार अहमद साहब की तकरीर सुनना कैसा है। सालिम अंसारी साहब ने सवाल किया है कि डॉक्टर असरार अहमद साहब की तकरीर सुनना कैसा है। डॉक्टर असरार अहमद साहब मनहज और कुरान और सुन्नत के सही मनहज और मनहज सलफ़ सालिहीन से भटकी हुई शख्सियत थे, उनको सुनना दुरुस्त नहीं है। उनके यहाँ बहुत सारे नज़रियात ऐसे हैं जो मनहज सहाबा और मनहज सलफ़ के ख़िलाफ़ हैं, और इस तरह का आदमी जो मनहज सलफ़ के दरमियान और बिदअत व खुराफात के दरमियान तमीज़ ना कर सके, उसको सुनने से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि डॉक्टर असरार अहमद साहब बाकायदा आलिम दीन नहीं थे, और ना ही उन्होंने उलमा की सोहबत में बैठ करके इल्म दीन को हासिल किया है। काबिल एतमाद उलमा से उनका कोई राब्ता नहीं था, लिहाजा इस तरह के लोगों से इल्म लेना भी दुरुस्त नहीं है। हमारा मनहज और हमारा अक़ीदा इसी बात का तकाज़ा करता है। अगला सवाल अब मैं समेटूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। हदीस में आया कि हज़रत औला बिल हक़ मुआविया और अली के ताल्लुक़ से, तो रवाफ़िज़ इसका जवाब देते हैं कि कुरान में मुनाफ़िक़ों के लिए हम लिल कुफ्री यौम इदिन अक़रब मिनहुम लिल ईमान इस्तेमाल हुआ है। तो उसका क्या मतलब है? मुनाफिकीन के अंदर ईमान था, वो कहते हैं कि ये एक ताबीर है जो सही और गलत में फ़र्क करने के लिए आता है, ना कि ये बताने के लिए कि एक ज़्यादा सही है और एक ज़्यादा गलत, एक ज़्यादा ईमान पर है और उससे ज़्यादा, और एक ज़्यादा ईमान पर नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, एक तो ये है कि जिन आयतों से इस्तिदलाल किया जा रहा है, ये आयतें सहाबे किराम से मुताल्लिक़ ईमान का मुआज़ना करने के लिए नहीं हैं। इसका मुस्तकिल तौर से एक पस मंज़र है और मुस्तकिल तौर से वो चीज़ें वहाँ पर मलहूज़ ख़ातिर रखा जाना चाहिए, वो चीज़ें मलहूज़ ख़ातिर रखी जानी चाहिए। लिहाजा किसी भी आयत से या किसी भी दलील से किसी भी चीज़ पर इस्तिदलाल करना ये मनहज सलफ़ के ख़िलाफ़ है और हमें इससे बचना चाहिए। अब जहाँ तक मसला है कि सहाबे किराम के एक गिरोह को दूसरे पर तौफ़ीक़ियत दी जाए, या एक को गलत एक को सही कहा जाए, या ऐसा है वैसा है, ये सारी की सारी तफासील हैं। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका दो टोक जवाब दिया जा सके, ये तफसील तलब है। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अगला सवाल है मोहम्मद साहिब साहब का, कह रहे हैं यूट्यूब पर कुछ ऐसे नाम से चैनल हैं जैसे बातिल एक्सपोज, रद्द वहाबियत, रद्द हनफियत, रद्द बरेलवियत, क्या ऐसे नाम से चैनल बनाना मुनासिब है? अगर कहीं ज़रूरत है तो यकीनन बनाया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। हो सकता है जिन लोगों ने बनाया है वहाँ इस तरह की ज़रूरत हो तो हालात देख करके इसका फ़ैसला किया जा सकता है। J.A. भट्ट सलफ़ी साहब कोई हैं जो लोग जमीयत से अलग होकर नई जमात बनाने का काम की कोशिश करते हैं और उलमा और जमात को बुरा भला कहते हैं, जमात को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कुर्सी ना मिलने की वजह से झूठ फरेब से काम लेते हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, जमात से अलग हट करके दूसरी जमात बना लेना, सिर्फ ओहदे और मनसब की लालच में ऐसा काम करना, ये सब इस्लामी रूह के ख़िलाफ़ है, मनहज सलफ़ के ख़िलाफ़ है, और इस तरह की चीज़ों से मुसलमानों को सख्ती के साथ बचना चाहिए। इससे जमाअतों के दरमियान इंतशार पैदा होता है, बगावत के अनासर जन्म लेते हैं और बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इससे महफूज रखे। जो लोग किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करते हैं या कोई तंजीम बनाते हैं, असल में उनका कोई काम इसके अलावा नहीं होता। अगर अपनी सलाहियतों के लिहाज से आदमी किसी की इस्लाह की कोशिश करे, इस्लाह में कामयाब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो अपनी इस्लाह के लिहाज से, अपनी सलाहियत के लिहाज से वो कुछ अपना काम करे और
خاموشی اختیار کر لے ان معاملات میں، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے بنیادی کام انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ گلبرگہ سلفیہ کوئی ہیں، کیا ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے؟ ابو خدیجہ اور کون، ان لوگوں کا منہج کیا ہے؟ دیکھیے، بعض لوگ اس طرح کا فتنہ اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کا فتنہ اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، جبکہ اس طرح کی بات کہنا غلط ہے۔ ہندوستان کے علماء کا عالمی طور پر ایک مقام ہے، علامہ البانی اور دوسرے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور موجودہ دور میں بھی ہندوستان کے اندر بڑے علماء کی بہتات ہے، بڑی تعداد میں بڑے علماء موجود ہیں، اور اس طرح کے علماء بھی موجود ہیں جن کا دنیا کے بڑے علماء میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اب جہاں تک مسئلہ آپ نے پوچھا ابو خدیجہ کون ہیں اور ان لوگوں کا منہج کیا ہے، میں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ یو کے اندر یہ لوگ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کے فتاووں کو نقل کرنے اور ترجمہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر اسی حد تک ان کا کام محدود ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ عالم دین نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہ فتویٰ اپنی طرف سے یا اپنی طرف سے علم لوگوں کے سامنے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور منہج سلف کے اصول سے ہٹ کر کے کر رہے ہیں، تو غلط ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل سے اور گہرائی سے واقف نہیں ہوں، لیکن بعض بڑے علماء نے ان لوگوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہیں کہیں غلطیاں کی ہیں۔ تو دیکھیے، اصل میں ہمیں سننے کے لیے علماء کا انتخاب کرنا چاہیے، غیر علماء سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آتی ہے۔ میں کسی کی نیت پر یا کسی کے منہج پر یا کسی کے طریقے پر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں بہت ساری چیزیں خیر کی ہوں اور ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن تفصیل کیا ہے میں بہت گہرائی سے واقف نہیں ہوں۔ جو باتیں سننے میں آئی ہیں، جیسے ہمارے بعض علماء نے پاکستان کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ یا دوسرے بعض علماء نے کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہیں ان لوگوں کا نام لے کر کے، تو ان کے سامنے کچھ حقائق ہوں گے جس کی بنیاد پر انہوں نے تنبیہ کی ہے یا نصیحت کی ہے، تو ہمیں وہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ علماء کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی اگر عقیدے کی ہے تو اس پر تنبیہ کی جائے گی۔ میں بہت زیادہ گہرائی سے واقف نہیں ہوں، اس وجہ سے بہت تفصیلی تبصرہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ شیر محمد رئیس سپولی صاحب ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اور بلغوا عنی ولو آیا، ان دونوں میں جو تعارض ہو رہا ہے اس کی تطبیق۔ کوئی تعارض نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون یہ ہے کہ جو بات آپ خود نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیوں کہتے ہیں، یعنی جس بات کا حکم دیں اس پر خود عمل کر لیں۔ اور بلغوا عنی ولو آیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میری احادیث کو دوسروں تک پہنچاؤ، تو آپ عمل کر کے پہنچائیے، بغیر عمل کیے کیوں پہنچاتے ہیں؟ آپ پہلے جو بات سیکھیں اس پر عمل کریں، اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن مسئلے میں تفصیل ہے، جو چیز ہم نہیں کرتے ہیں وہ چیز دوسروں تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اس میں بھی تفصیل ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو بھی چھپا لیں گے تو علم بہت کچھ چھپ جائے گا، لیکن یہاں پر ابھارا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی غضبناکی اور اس کے غصے کا سبب ہے، لہذا ہمیں پہلے عمل کرنا چاہیے، پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور بلغوا عنی ولو آیا میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ علم دوسروں تک پہنچائیں، تو علم آپ ضرور پہنچائیے اس حدیث مبارکہ کے تحت، لیکن اس علم کو پہنچانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کیے بغیر پہنچائیں، عمل کر کے ہم کو پہنچانا چاہیے۔ خان حمید صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے میں ریشم کتنا فیصد تک ہو تو اس کے کپڑے کو پہن سکتے ہیں؟ 2 انگلیوں کا تذکرہ بتایا گیا ہے بعض روایات میں، 2 انگلیوں کے برابر، یعنی جو اتنے میں آ جائے، تھوڑا بہت ریشم اگر
مرد کے لباس میں ہے تو اس کو وہ پہن سکتا ہے۔ اسی پر میں ختم کروں گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ ان باکس میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، منہج سلف صالحین اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔